السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منسا اسلامک نالج۔ ہماری حدیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، آج ہم جانیں گے قرآن کریم کے فضائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وقال تعالی قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وقال تعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وقال تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ وقال تعالی ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور و سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی صفات کرنے والا ہے جس کی صفات قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے، اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ہے۔ تو دوستو، ہم جب قرآن شریف پڑھیں گے تو قیامت میں قرآن شریف ہمارے لیے لڑے گا کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے، چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سو کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن شریف پر عمل کرنا چاہیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن شریف پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حروف ہوئے، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی سی ہے جو مسک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجود اس کے قرآن کریم اس کے سینے میں ہے، وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اس کی مثال
اس مسک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ تو دوستو، ہمیں قرآن شریف ہر روز چاہے وہ ایک ہی آیت ہو پڑھنی چاہیے۔ بہت لوگوں کو تو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا، تو آج کل کے دور میں کوئی بھی قرآن شریف پڑھنے یا دین تعلیم کی کتاب پڑھنے میں کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں کچھ اور سنتیں اور حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اسی طرح حدیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور